السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور میں ماہر امراض بچگان کے طور پہ اپنے علاقے میں کام کر رہا ہوں اور ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ میں اپنے اوپینین دیتا رہتا ہوں۔ مختلف چینلز جیسا کہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے اور ٹک ٹاک ہے، وہاں سے میں ویڈیو بھی پوسٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میسیجز کی صورت میں بھی میں اپنی جو انفارمیشن ہوتی ہے نالج کے مطابق وہ اپنے دوستوں تک، اپنے ویورز تک، اپنے سبسکرائبرز اور فالورز تک وہ پہنچاتا رہتا ہوں۔ تو میرا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا جو حلقہ ہے، حلقہ NA 175 مظفر گڑھ 1، اس میں چونکہ ضمنی الیکشن کا ایک ماحول بن رہا ہے تو اس میں جو ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو کرنٹ سیٹ اپ چل رہا ہے گورنمنٹ کا، جو ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، اس میں جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے اور اسی طرح لا اینڈ آرڈر ہے وہ حکومت کی پرائرٹی نہیں ہے، اور جو کرپشن ہے وہ بھی پرائرٹی نہیں ہے۔ تو ہم اس میں حکومت سے کچھ زیادہ امیدیں تو نہیں وابستہ رکھ سکتے، لیکن جو بھی ہمارے علاقے میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ اپنے آپ کو بطور امیدوار ظاہر کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس حلقہ کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو آگاہ رکھیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو مظفر گڑھ کا یہ حلقہ ہے یہ ایک طویل فاصلے تک ہے، مطلب اس میں سٹی بھی شامل ہے اور اس میں کچھ سٹی کے مغربی سائیڈ کے جو دیہات ہیں وہ بھی شامل ہیں، قصبہ جات بھی شامل ہے، اور اسی طرح یہ حلقہ وہاں سے چلتا ہوا سیدھا رنگپور کی جو آخری یونین کونسل ہے چک فرازی، وہاں پہ آ کے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک بہت وسیع اور عریض علاقہ ہے اور اس میں دو قسم کے چیلنجز ہیں، ایک تو صحرائی ایریا ہے اور دوسرا دریائی ایریا ہے۔ تو طویل فاصلہ ہونے کے سبب یہاں کے جو مریض ہیں، جیسا کہ کریٹیکل کیئر کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا ہارٹ اٹیک کے یا فالج کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو وہ رستے میں دم توڑ جاتے ہیں اور ان کی وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے۔ تو میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے اس علاقے میں جو ٹراما، ہماری یہ جو ہائی وے ہے اس کے اوپر جو ہونے والے ٹراما کے پیشنٹ ہیں ان کو بھی کیٹر کرے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ہارٹ کے اور فالج کے پیشنٹ ہیں ان کی بر وقت جو کارڈیک سینٹرز میں یا نشتر انسٹیٹیوٹ میں، نشتر ہاسپٹل میں ان کی جو پہنچ ہے وہ آسان جو ہے وہ بن جائے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی ایمبولینس یا ریسکیو 1122 کی سروس ہے وہ اتنی لیمیٹڈ ہے کہ لوگوں کو پہلے تو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، اور اگر آگاہی ہے تو انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس پیشنٹ کو کہاں پہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے، تو وہ پہلے اس کو کسی اور مقام پہ لے جاتے ہیں، پھر اس سے دوسرے پہ، تو جو اس کا گولڈن آور ہوتا ہے، جو مریض کا اہم ٹائم ہوتا ہے وہ اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو تمام امیدواران جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کے تھرو، اپنے ورکرز کے تھرو اور اس ویڈیو کے ذریعے ان معلومات کو اپنے منشور کا حصہ بنائیں۔ اس میں جو جماعت اسلامی کا منشور تھا، جو رانا محمد افضل صاحب ہے، ان کا جو منشور تھا وہ مجھے بہت اٹریکٹیو لگا، کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ طبقہ جیسے ایک منشور بناتا ہے اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، ویسا انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اور رنگپور کی جو ڈیولپمنٹ تھی ان کا ایک جامع پلان تھا جس میں ہیلتھ بھی اس میں شامل تھا، اور ہیلتھ میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے یہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا جو قیام ہے وہ ضروری ہے۔ آپ رنگپور کو جب درجہ دیں تحصیل کا وہ آپ کی مرضی ہے، یہاں کے لوگوں کی جو تعداد ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ شاید اس کو لے تو لال سے کام لیں، مگر یہاں پہ جو مریض ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ PHQ لازمی بنائیں، تاکہ جو مریض ہیں وہ راستے میں دم نہ توڑیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ رہ سکیں اور ان کی زندگیاں بچا سکیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ڈسپینسریز ہیں، RSCs ہیں، ان کو چونکہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے تو وہ کچھ عرصے تک ان کی جو خدمات ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ وہ عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ اور اسی طرح یہاں پہ جو پیشنٹ کی ٹرانسپورٹیشن ہے جس میں ریسکیو 1122 ہے، اس کے جو دفاتر ہیں ان کا قیام، ان کے لیے اچھی گاڑیوں کا بندوبست، اور سب سے زیادہ بہترین جو یہاں پہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہے وہ انکریج کیا جائے، اور اس علاقے میں کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل قائم ہو، جیسے پہلے ہیلتھ کارڈ کے تھرو ہو رہے تھے، تو ہیلتھ کارڈ کا جو پروسیس ہے وہ پیچیدہ بنا دیا گیا تھا اور وہ نہیں قائم ہو سکے۔ تو اب یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہیلتھ کارڈ کو جو ہے وہ آسان بنائے اور یہاں پہ تاکہ ہاسپٹل جو ہے وہ قائم ہو سکیں اور عوام کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں۔ شکریہ۔